حملے پر جو حالیہ ان دنوں اسرائیل کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، ایک سرکاری ٹی وی کا اینکر بھی اسرائیل پہنچ گیا، حکومتی وفد بھیجے جانے کی بھی اطلاع آ رہی ہے، تو اس پر انہوں نے بتایا کچھ جو موجودہ صورتحال ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ چیف ایگزیکٹو تھے تو اس وقت بھی یہ باتیں گردش کر رہی تھی، کیا آپ کے اوپر بھی کوئی دباؤ تھا اس حوالے سے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کے اوپر اس حوالے سے دباؤ تھا اور انہیں پیغامات بھیجے جاتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے زیر اثر ایک لابی ایسا کام کر رہی ہے جو مسلم ممالک سے یہ چاہتی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور یہی دباؤ پاکستان کے اوپر بھی تھا۔ اور انہوں نے خود یہ بات کہی کہ جس کی طرف سے یہ پیغام آیا تھا، ابھی میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ تھے اور کس کی طرف سے یہ میسج آیا تھا، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس بارے میں سوچتے تو یہ قائد اعظم کا جو نظریہ تھا اس کی بالکل نفی تھی، اس لیے اس پریشر کو، اس دباؤ کو رد کر دیا تھا۔ تو آج اس حوالے سے سارے معاملات کے حوالے سے بات ہوئی، پھر لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ ARY نیوز پر کل ایک انٹرویو نشر ہوا تھا FIA کے جو معطل پروسیکیوٹر ہیں ان کے حوالے سے، تو آج عمران خان نے انٹرویو میں اس کا حوالہ بھی دیا کہ ARY نیوز کے اوپر ایک انٹرویو نشر ہوا ہے، اور اس میں جس طرح سے وہ ذوالقرنین سکندر بتا رہے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے یا حمزہ شہباز کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا شدید ریئیکٹ کیا اس معاملے پر کہ یہ اداروں کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے من پسند لوگوں کو تعینات کر کے اپنے اپنے کیسز ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات اور انہوں نے واضح کر دی ہے کہ اسمبلیوں سے وہ کسی صورت جو مستعفی ہوئے ہیں وہ فیصلہ واپس نہیں لیں گے، اور وہ اگر اسمبلی میں واپس جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت اور رجیم چینج کے آپریشن کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اس لیے کسی طور پر وہ اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے۔ اور انہوں نے اپنے ارکان کو بھی آج یہ نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کوئی رکن ذاتی حیثیت میں یا انفرادی حیثیت میں استعفوں کی تصدیق کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ یہ پارٹی کا متفقہ فیصلہ ہے جسے تحریری طور پر تمام ارکان کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ جب ان سے دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی جو ڈیل ہے اس حوالے سے وہ نہیں ہوئی، اور نہ میں کسی سے رابطے میں ہوں، بلکہ وہاں پر ایک ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے نے ان سے سوال پوچھا کہ جو نمبر آپ نے بلاک کیے تھے کیا وہ آپ نے ان بلاک کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اور اگر میں دھرنا ختم نہ کرتا تو وہاں پر بلڈ شیڈ ہونا تھا اور خون خرابہ ہونا تھا، اور میں ان حالات کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، اس لیے موقع رہتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا اور دھرنا ختم کر دیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور بھی اس کے حوالے سے بہت اہم اور ایکسکلوسیو بریکنگ نیوز ہے۔ ہماری عمران خان سے الگ بھی ملاقات ہوئی، ان سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے جانا، تو کچھ ڈیٹیلز کچھ دیر میں ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔